السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں ایک میلے کا آنکھوں دیکھا حال کی مشق کو پڑھا تھا۔ آج ہماری کہانی کا نام، آج ہمارے مضمون کا نام ہے یوم دفاع پاکستان۔ تو یوم دفاع پاکستان نام سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج ہم کس بارے میں بات کریں گے؟ آج ہم 6 ستمبر کے بارے میں بات کریں گے کہ 6 ستمبر ہم یوم دفاع کے طور پر کیوں مناتے ہیں۔ یوم دفاع یعنی دفاع کا دن۔ دفاع مطلب حفاظت کرنا، اور یوم دفاع پاکستان مطلب پاکستان کی اس دن حفاظت کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم بر صغیر کی تاریخ کو جان لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے حکومت کی بر صغیر پر تو کچھ ہندوؤں سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے دل سے مسلمانوں کی حکومت کو قبول نہیں کیا، اور معاشرے میں انتشار پھیل گیا، ناانصافی پھیل گئی، اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت بھی شروع ہوئی۔ اس نااتفاقی بہت زیادہ پھیل گئی۔ اس نااتفاقی کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے آ کر پاکستان پر، بر صغیر پر قبضہ کر لیا، اور ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو اپنا محکوم بنا لیا، یعنی ان پر حکومت کرنے لگے۔ اور اسی طرح انگریزوں کی یہ حکومت کتنے سالوں تک جاری رہی، اور آخر آزادی کی ایک تحریک اٹھی۔ مسلمانوں نے اس آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی، اور ان کے اعلیٰ قیادت کی وجہ سے ہمیں ہمارا وطن پاکستان حاصل ہوا۔ لیکن ہندوؤں کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہ کیا، اور پھر وہ پاکستان کو اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرنے لگے، اور اوچھے ہٹ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، یہاں تک کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر 6 ستمبر 1956 کو حملہ کر دیا۔ رات کے وقت حملہ کیا، انہیں لگا کہ پاکستان کے افواج جو ہیں وہ اس وقت سو رہی ہوں گی، تو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے بہادر نوجوانوں نے انڈیا کے یعنی بھارت کے اس تصور کو غلط ثابت کیا۔ نہ صرف غلط ثابت کیا بلکہ انہیں شکست بھی دی، انہیں ہرا دیا، اور اپنے ملک سے جانے پر مجبور کر دیا۔ تو آج ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور عالم اسلام کی عظمت کا سکہ بٹھاتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور بر صغیر پر چھا گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے ہندوستان میں برہمن کا طوطے بولتا تھا۔ برہمن کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ ذات جو کہ پنڈتوں کی صورت میں موجود ہے، اس کو برہمن کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا محکوم ہو گیا، اس لیے انہوں نے کبھی مسلمانوں کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ کسی طرح وہ اس حکومت کو ختم کرے، توڑ دیں۔ مسلمان حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ہمیشہ سازشوں کا جال بنتے رہے، اور اس کھوکھلی جڑیں کرنے کی وجہ سے جو ہندوؤں نے سازشوں کے تحت کی، اس کا خمیازہ انہیں خود بھی بھگتنا پڑا انگریزوں کی صورت میں۔ انگریزوں نے ہماری نااتفاقی کا فائدہ اٹھایا اور بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کا ایک طویل عرصہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر مسلم لیگ نے قائد اعظم کی زیر قیادت یعنی قائد اعظم کی قیادت میں ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ دشمن نے پاکستان کے باوجود کبھی دل سے تسلیم نہیں، پاکستان کے وجود کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس پاک وطن کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہٹ کنڈے یعنی کمزف سازشیں کرنے لگے تھے۔ ان کا استعمال کرتا رہا۔ تقسیم ہند کے وقت دیسی ریاستوں کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جس ملک کے چاہیں الحاق کر لیں، یعنی تمام ہندوستان میں موجود تمام ریاستوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہاں کے لوگ اپنی مرضی سے اپنے ملک کا انتخاب کریں کہ انہیں پاکستان میں رہنا ہے یا انڈیا میں یعنی بھارت میں رہنا ہے۔ تو کشمیر کے 95% آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے تھے، لیکن بھارت کے ہندوؤں نے سازش کے تحت ہندوستان کو پاکستان کے حصے میں آنے سے روکا، اور اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، یعنی اس پر خود قبضہ کر لیا۔
اور آج بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بھی انگریز جو ہے بھارت نے پورے کشمیر کو بند کر دیا گھروں میں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان پر جارحانہ تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں پوری دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان ان کی آزادی کے لیے آج بھی کوشاں ہے اور آج بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت نے 6 دسمبر 1956 کو بغیر کسی اعلان کے بھارت نے 6 ستمبر 1965 کو بغیر کسی اعلان کے جنگ شروع کی، وہ بھی رات کی سیاہی میں۔ انہیں لگا کہ اس وقت پاکستان کے محافظ پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، لیکن ان کی غلط فہمی تھی یہ۔ رات کی سیاہی میں چوروں کی طرح انہوں نے لاہور پر بزدلانہ حملہ کر دیا، یعنی ڈرپوک بزدلانہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈرپوک کو۔ پاکستانی افواج نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئی۔ لاہور کے شمال اور جنوب میں جنگ کے 2 محاذ تھے، یعنی 2 جگہوں پر حملہ کر دیا تو بھارتی سپہ سالار جنرل اروڑہ نے یہ بڑاکی ہانکی کہ وہ 6 ستمبر کو صبح کا ناشتہ جو ہے وہ جمنا کلب لاہور میں کرے گا، مگر پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے ان کے اس ارادے کو خاک میں ملا دیا اور پاکستانی جانبازوں نے دشمن کا ہر وار اپنے سینے پر لیا، یعنی اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن اپنی ملک کی سلامتی پر آنچ بھی آنے نہیں دی۔ اپنے سینے پر روکا اور دشمن کے ٹھکانوں پر ٹھیک نشانے لگائے، جس سے ان کے ٹھکانے تباہ ہو گئے اور وہاں پر حملہ ان کا کمزور پڑ گیا۔ ان تابڑ توڑ حملوں نے دشمن کے پاؤں کھیر دیے، یعنی ان کو ہار تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو میجر عزیز بھٹی اور لیفٹیننٹ دلاور خان جیسے بہادر نوجوانوں نے ملک کا دفاع کرتے ہوئے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن اپنے ملک پر آنچ بھی آنے نہیں دی۔ پھر لاہور کے محاذ پر مایوس ہو کر جب دشمن نے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا، سیالکوٹ میں اس محاذ پر انہوں نے بھارتی کمانڈر ان چیف کی خاص رجمنٹ نے ٹینکوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ حملہ کیا، یعنی ان کی خاص تیار کردہ فورس نے ٹینکوں کی ایک بڑی تعداد میں وہاں حملہ کیا، اور اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ کہا جا سکتا ہے، یعنی پوری دنیا میں دوسری جنگ عظیم میں اتنے بڑے پیمانے پر جا کے ٹینکوں کا استعمال ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انڈیا نے پاکستان کے خلاف ان ٹینکوں کا استعمال کیا۔ سیالکوٹ اور چونڈا کے محاذوں پر دشمن نے 15 بڑے حملے کیے۔ ہر حملے میں وہ تازہ دم فوج لے کر آتا، یعنی تیار کی ہوئی نئے فوجیوں سے بھری ہوئی فوج لے کر آتا، مگر ہمارے مٹھی بھر جوان، یعنی ہماری فوج کی تعداد ابھی کم تھے ہمارے فوجی، لیکن پھر بھی انہوں نے انگریزوں کو تاب نہ لانے دی، اور ان کا ہر حملہ الٹا کر دیتے، خاک میں ملا دیتے، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اسے وہاں بھی شکست کا سامنا کرنا۔ پھر چونڈا کے محاذ پر میجر شفقت، میجر جنرل عبدالاعلیٰ اور کیپٹن مسعود جیسے نامور شہیدوں نے وطن کی آبرو رکھ لی اور ثابت کر دیا کہ نور خدا کفر کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، یعنی نور خدا یعنی یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ پاکستان کو کہا گیا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ 27ویں شب کو، رمضان میں 27ویں شب کو تحفے میں دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کو۔ تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نور تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت تھا ہم سب کے لیے۔ تو کفار جتنی بھی کوشش کر لیں وہ پاکستان کو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہر طرف سے بدل ہو کر دشمن نے پھر قصور پر ایک نیا محاذ کھول دیا، یعنی 3 حملے دشمن کے ناکام ہو چکے اور دشمن نے ایک چوتھی جگہ پر نیا حملہ کر دیا تاکہ وہ پاکستان کو کسی طرح شکست دے سکے۔ اس محاذ پر ہماری بہادر افواج نے خیم کرن کو فتح کر لیا۔ یہ جو ہے وہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، انڈیا کے ایک علاقے کا نام ہے
بھارتی ٹینک سوار فوج جو پونا ان کے علاقے کا نام ہے، پونا ہارس ڈویژن کے نام سے موسوم تھی، وہ بھی اس محاذ پر حملہ آور تھی، لیکن پاک فوج نے نہ صرف ان کو وہاں سے ہٹایا بلکہ 11 میل اندر تک دھکیل دیا، یعنی انہی کے ملک کے علاقے 11 میل اندر چلے گئے، پاکستانی افواج جو ہے 11 میل اندر چلے گئے اور کھیم کرن پر قبضہ کر لیا، یعنی وہ علاقہ اب پاکستان کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس محاذ پر بھارتی فوج بے پناہ جنگی سامان اور ہزاروں جنگی قیدی چھوڑ کر بھاگ گئی، یعنی اتنا ڈر گئی پاکستان کے سپاہیوں سے، چند بہادر سپاہیوں سے، کہ وہاں سے انہیں اپنے سارے قیمتی سامان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور وہاں پر اپنے بہت سارے سپاہی ساتھیوں کو بھی چھوڑ گئے جو بعد میں جنگی قیدی بنے۔ دشمن کو اپنی ہوائی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ ہوائی طاقت مطلب بیٹا جو طیارے تھے دشمن کے، اسے لگتا تھا کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جو جنگی طیارے تھے وہ ان کے سب سے اچھے تھے، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ لیکن ہمارے شاہینوں نے بہادری سے ایک ایسی مثال قائم کر دی جس کا جواب دینا مشکل ہے۔ اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے صرف 30 سیکنڈ کے مختصر عرصہ میں دشمن کے 5 تیز رفتار طیارے مار گرائے، یعنی ان کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی اور ان کی جنگی صلاحیت بھی کافی تھی، لیکن صرف 30 سیکنڈ کے مختصر عرصہ میں انہوں نے 5 طیارے مار گرائے۔ محمد یونس شہید نے نہ صرف جنگ کے 13 MiG طیارے تباہ کیے، یعنی جنگی طیارے جو MiG طیارے تھے وہ تباہ کیے، بلکہ پٹھان کوٹ جیسے ہوائی اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی صرف طیاروں کو تباہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ طیارے جن ہوائی اڈوں سے چلائے جا رہے تھے ان اڈوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور 5 ہوائی اڈوں کو تباہ کیا جن کے نام آدم پور، ہلواڑہ، جامپور، امبالیا کے ہوائی اڈوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی ہوائی فوج جو ہے وہ کچھ خاص کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور دشمن ہار ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری بحری فوج نے بھی بہادری کی ایک اعلیٰ تاریخ رقم کی، اور انہوں نے بھی جو ٹینک تھے جو پانی میں چلتے تھے، ہوائی جہاز، پانی میں چلنے والے ٹینک کی مدد سے ہوائی جہازوں کو تباہ کیا اور کئی ان کی جنگی گاڑیاں بھی تباہ کی۔ اس کے بعد ایک ان کا بہت بڑا بحری بیڑا بھی تباہ کر دیا، اور بھارت کا 12 کلومیٹر کا وسیع علاقہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا، یعنی حملہ کرنے کا پاکستان پر تو اتنا اثر نہیں ہوا۔ پاکستان نے اپنا دفاع کیا، نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ انڈیا کے بھی بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا بہت کم نقصان ہوا۔ وطن عزیز میں ہر سال 6 ستمبر کیوں منایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم اپنی پاک اور بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ ہمیں آج بھی ان کی تمام قربانیاں یاد ہیں، ہم نہیں بھولے ان کے تمام کارناموں کو۔ انہوں نے ہماری بہادر افواج ایک سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور اس سیسہ پلائی دیوار ایسی دیوار کو کہتے ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے گا تو ہم نہ ہی انڈیا جیسے ملک کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی اپنے وطن کو اکیلا چھوڑیں گے، بلکہ اپنے وطن کے لیے اپنی جانیں بھی ہم قربان کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔